ملاقات کی، اللہ سب کو میرے آقا کا دیدار نصیب فرمائے۔ ہمارے آنکھیں تو بہت گناہگار ہیں، ہمارا جسم گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایک سہارا میرے آقا کی محبتوں اور دعاؤں کا ہے۔ یا اللہ میرے آقا کی ان آنسوں کے صدقے سب کو میرے آقا کا دیدار نصیب فرمائے۔ آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، ان پہاڑوں میں اے اللہ تو نے نبی کا کلمہ دیا، سب کہو الحمدللہ۔ کہاں مکہ، کہاں مدینہ، اور کہاں ہری پور کی آپ کی یہ وادی، یہاں کلمہ اللہ نے دیا، قرآن دیا۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، مگر تو نے دے دیا، تو اپنے محبوب کی صحیح محبت نصیب فرما۔ حضرات نے بیان کر دیے ہیں، چند منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ بار بار سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ کہیں، آپ صرف نظر ٹکا کر دل کی تختی ذرا رکھیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کی اصلاح کے لیے علماء بزرگ موجود ہیں۔ ہم نے بزرگوں نے کہہ دیا تو میں بھی یہ کہتا ہوں، ہم نے اللہ کے سامنے رونا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جب رونا چھوڑا ہے، بچہ نہ روئے تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی ہے، تو بچہ روئے تو ماں دودھ پلاتی ہے۔ ماں کہتی ہے بھائی دودھ پلاؤ، دودھ کا وقت ہو گیا، تو ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے تو امت کے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے سروں کے تاج علماء کرام، شاہ صاحب کی دعوت پہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور ہم عالم ارواح میں پہلے مل چکے ہیں۔ جو لوگ وہاں ملتے ہیں یہاں ملیں گے، اور جو یہاں ملے ہیں جنت میں بھی ملیں گے۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی ملاقات نصیب فرما۔ اپنے حبیب کے صدقے اے اللہ آپ کے گھر میں، کوئی دنیا دار کے گھر میں جا کر کچھ دیر بیٹھ جائے، بڑے گناہ بھی ہوں، بڑی غلطی بھی ہو، قتل کر بھی چلا گیا ہو، چوری اور ڈاکہ مار کے بھی چلا گیا ہو، کسی بڑے کے گھر میں، کسی امیر کے گھر میں، کسی صاحب کے گھر میں، اور جا کر پاؤں پکڑ لے کہ مجھ سے غلطی ہوگی سردار صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی مانگنے کے لیے آیا۔ میرے مولا دنیا دار ظالم آدمی بھی اس کے سامنے اپنی آنکھیں جھکا کے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ تیرے گھر میں یہ میرے بزرگ، یہ نوجوان اور بچے مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 بج چکے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی حبیب کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ گناہوں کی بڑی گٹھلی لے کر آئے ہیں، بہت بڑا وزن ہے گناہوں کا، غیبت اور حسد اور بخل اور بدنظری، حرام، ماں باپ کی نافرمانی،
بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ، اور کون سا گناہ ہم نے نہیں کیا؟ یا اللہ جب اپنے گناہوں پہ نظر دوڑاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے، جب آقا کے آنسوؤں کے وچ جاتا ہوں تو آقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے محبوب اگر آپ کے آنکھوں کے آنسو نہ ہوتے تو ہم بندر اور خنزیر بن جاتے۔ میرے اللہ آپ کا کرم ہوا، نبی کی محبت عطا کر دی ہے، اس نبی کی محبت کی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ خطائیں بڑی ہیں میرے بھائیوں بزرگوں، توبہ کی طرف آتے ہیں، سب کو پتہ ہے میرے آقا کی شان کتنی اونچی ہے۔ ساری زندگی کوئی لگا رہے، ایک شخص نے 70 سال میرے آقا کی تعریف کی، ہر ندا لکھی، پاؤں سے لے کر سر تک تعریف کرتا رہا۔ 70 سال گزر گئے، داڑھی سفید ہو گئی، ہڈیاں پوسیدہ ہو گئی، رات کو نیند اڑ گئی۔ 70 سال لکھتے لکھتے ساری کتابیں میز پہ لا کر رکھی اور سارے قلم لا کر رکھے، جس برتن میں سہی بناتا وہ ساری لا کر رکھی، رکھ کر مصلی پہ بیٹھ کے سجدہ کر کے آنکھوں میں آنسو بہا کے کہنے لگا، میرے مولا ساری زندگی لکھا، محبوب کی تعریف لکھتے لکھتے بوڑھا ہو چکا ہوں، آخر میں جو لکھنا چاہتا ہوں تھکی ہے فکر رسام، مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدہ باقی ہے۔ میرے اللہ میرے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا مگر تیرے محبوب کی مدہ باقی ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن قربان جاؤں آقا کی محبت پر۔ میرے آقا نے جب 40 سال کی عمر گزارنے کے بعد فاران کی چوٹی پہ قوم والوں کو بلایا، قوم والوں جمع ہو جاؤ، رشتہ دار جمع ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ کافر جانتے تھے لا الہ کا مقصد کیا ہے، دلوں سے غیروں کا ڈر نکالنا پڑے گا، بتوں کے سجدے کرنے چھوڑنے پڑیں گے، برادریوں پہ لڑنا چھوڑنا پڑے گا، سب سے کٹ کے ایک اللہ کو ماننا پڑے گا، کسی اور نے نہیں۔ آج تم سب کھانا کھا کے یہاں پہ جائیں گے، میرے آقا نے کسی کی کھانے پہ دعوت نہیں کی، سب سے پہلے اپنا ہی چچا اٹھا، میرے آقا کے والضحیٰ والے چہرے پہ پتھر مار دیا ہے۔ میرے آقا زخمی حالت میں گھر میں آئے، روتے ہوئے آئے، پریشانی کی حالت میں آئے۔ اماں خدیجہ نے تسلیاں دی ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے جتنی تسلیاں بیوی نے، اللہ سب کو نیک بیویاں نصیب فرمائے۔ گھر میں ماں نیک ہوگی، بیوی نیک ہوگی، بیٹی نیک ہوگی، بہن نیک ہوگی، گھر کا ماحول بھی باپردہ بنے گا، بھائی بھی حیا والا ہوگا، بیٹا بھی حیا والا ہوگا، بیٹی بھی حیا والی ہوگی۔ آج فقدان یہ ہے، گھر میں قرآن تو موجود ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ افسوس کی بات ہے، میرے بھائی شاہ صاحب بات کر رہے تھے غصے کی حالت میں، جی تو یہ کرتا تھا کہ آپ کے سامنے رونے لگ جاؤں۔ اللہ کی قسم روضہ رسول میں میرے آقا کے پاس جب میرے اور آپ کے اعمال پیش ہوتے ہوں گے تو میرے آقا رو رو کے فرماتے ہوں گے کہ فرشتو اس سے بہتر تھا اس میرے امتی کے اعمال مجھ تک نہ پہنچاتے۔ جو میرے آقا دنیا میں امت کے حالات کی وجہ سے، اماں فرماتی ہیں 3 دن تک میرے آقا نے کھانا نہیں کھایا، میں رو رو کر پوچھتی رہی آقا جی کیا وجہ ہے کھانا نہیں کھا رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ جبرائیل امین آئے۔ آقا جی کیا فرمایا جبرائیل امین نے؟ فرمایا جبرائیل امین نے جہنم کے درجات بتایا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہم تو دنیا کی آگ اور گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ 40 میل کی مسافت پر جب جہنمی کو جہنم میں لے کر جایا جائے گا، میرے آقا کا فرمان ہے اس جہنمی کی ہڈیاں اور گوشت علیحدہ ہو جائیں گی۔ یہ اخبار کی بات نہیں سنا رہا ہوں، یہ حدیث کی بات سنا رہا ہوں۔ جبرائیل امین نے جہنم کے درجات بتائے، آخری درجے پر جبرائیل خاموش ہو گئے۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل کیوں خاموش ہو؟ آخری درجے میں کون ہوں گے؟ سننا
اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں، اکثر نوجوانوں، یہ جوانیاں مٹ جائیں گی، پتہ ہی نہ چلے گا، بڑھاپا آ جائے گا، جوانی میں بیماریاں آ جائیں گی، دل کی بیماری، اللہ حفاظت فرمائے۔ کئی ایسے نوجوان بھی دیکھے جن کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں، کئی ایسے بھی دیکھے جن کے گردے کام نہیں کرتے ہیں، کئی ایسے بھی دیکھے ٹھیک ٹھاک تھے، آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ سارا جسم میرے اللہ کے قبضے میں ہے، شکر ادا کرو اللہ نے اپنے گھر میں بٹھایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل نے کہا آقا جی آخری درجے میں آپ کی امت کے گناہگار لوگ ہوں گے۔ میرے آقا نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، 3 دن تک میرے آقا روتے رہے۔ آج میرے نوجوان کی آنکھوں میں آقا کی محبت کے لیے آنسو ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارا موبائل گم ہو جائے تو رونا آ جاتا ہے، ہمارے گھر میں گلاس ٹوٹ جائے تو رونا آ جاتا ہے۔ ہم نے رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا، رونا نہیں آتا ہے۔ فرمایا میرے آقا 3 دن تک روتے رہے اور روتے ہوئے کہا عائشہ میں اللہ کی طرف اس لیے رجوع کر رہا ہوں کہ رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے بھی اگر میرے ماننے والے جہنم میں چلے جائیں میں کیسے برداشت کر سکوں گا۔ جبرائیل امین آگے سلام عرض کیا، میرے آقا نے کمبل اوڑھ لی، فرمایا کہ پسینہ آ گیا، خوشبو والا پسینہ، ہمارے نبی تو خوشبو والے نبی ہیں۔ صحابہ اکرام سے پوچھا گیا آپ آقا کی طرف جاتے کیسے پہچان لیتے؟ میرے آقا یہاں سے گزرے، ہر صحابی جواب دیتے کہ میرے آقا جس طرف سے گزرتے خوشبو کے انوار جاری ہو جاتے۔ اللہ نے پسینے سے خوشبو جاری کر دی۔ میرے آقا جس طرف سے جاتے تو درخت جھک جھک کے میرے آقا کو سلام کیا کرتے ہیں۔ اور میرے آقا کے پاس صحابی آئے، آقا جی کنواں تو موجود ہے، پانی نکالا، پانی کڑوائے۔ میرے آقا نے اپنا میٹھا لعاب ڈالا، اللہ نے کڑوے کنویں کو میٹھا کر دیا، سارے صحابہ نے پانی پی لیا ہے۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمائے۔ جبرائیل امین آگے فرمایا میرے محبوب میری ربوبیت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم میرے محبوب، او میرے پیارے یاسین، او میرے پیارے والضحیٰ والے چہرے والے نبی، او یا ایھا المزمل والی کمبل اور اوڑھنی والے میرے پیارے نبی۔ جبرائیل امین آگے رونا، آپ کے رونے سے اللہ نے فیصلہ تبدیل کر دیا۔ کیا فرمایا میری امت کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، آپ کی امت کا ساری زندگی کا گناہگار ایک مرتبہ کے ندامت سے توبہ کرے گا میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میں نے پوچھا حدیث سے کوئی مثال تو بتا دیجئے۔ ایک شخص روتا ہوا میرے آقا کے پاس آیا، صدیق اکبر بھی آگے، فاروق اعظم بھی آگے، اس کا رونا دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے، میرے آقا بھی رونے لگے۔ کیوں رو رہے ہو؟ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، زمین و آسمان سے بڑا۔ میرے آقا نے سہارا دیا، پانی پلایا، کون سا گناہ ہو گیا بتاؤ تو صحیح نا۔ روتے روتے بتانے لگا جاہلیت میں تھا، سفر پہ چلا گیا، بیوی کو کہا بیٹا پیدا ہو گیا تو رکھنا، بیٹی پیدا ہو گئی تو مار دینا۔ میں واپس آیا تو میرے گھر میں ایک بیٹی تھی، بیوی سے پوچھا کون ہے، کس کی بیٹی؟ میری بیوی نے کہا کہ یہ پڑوسیوں کی بچی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، میں اس بچی کے ساتھ منحوس ہو گیا، محبت کرنے لگا، خوبصورت بیٹی تھی۔ میری بیوی نے سمجھا کہ محبت آ گئی، کہا کہ یہ بیٹی تو ہماری ہے، یہ پڑوسیوں کی نہیں۔ آنکھوں میں خون آ گیا، بیوی کو کہا تیار کرو، پھیرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، سیر کرواؤں گا۔ کدھیر چھپا کے رکھی، جنگل میں چلا گیا، آقا کی چیخیں نکل گئی۔ پھر کیا فرمایا میں نے گڑھا کھودا، میں گڑھا کھودتا رہا، میری بیٹی میرا پسینہ صاف کرتی رہی۔ جن کی بیٹیاں ان سے پوچھو نا بیٹی کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹا
چپل اور بوٹ پالش نہیں کرتا، بیٹی اپنے دوپٹے سے چپلیاں صاف کرتی ہے، بیٹی خامن کے تانے بھی سہتی ہے، لیکن جب فون کرتی ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کا پتہ پوچھتی ہے، میری ماں کا کیا حال ہے، باپ کا کیا حال ہے۔ آج کے میرے نوجوان نے ماؤں کو مارنا شروع کر دیا، میرے نوجوان نے والد کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ ماں باپ کا مقام اتنا اونچا ہے میرے بھائیو بزرگوں، یہ بہت بڑے پیر ہیں، ان جیسا پیر کائنات میں کوئی نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی کا دور ہے، صحابی رسول کا آخری وقت ہے، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ صحابہ میرے آقا کے پاس آئے، آقا جی صحابی موت کا وقت ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے آقا نبوت والے قدموں سے چل کے گئے، صحابی موت کی کشمکش میں ہے، میرے آقا تو حکیم تھے، سمجھ گئے۔ پوچھا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ جی آقا جی ماں زندہ ہے۔ ماں والوں ماں کی قدر کرو، اپنا پیٹ نچوڑ کر بیٹے کے سامنے ہر چیز رکھتی ہے۔ والد والد کی قدر کرو، ساری زندگی پردیش میں رہ کر بیماریاں لگا کے آپ کے لیے واپس آتا ہے۔ پردیش کون کاٹتا ہے؟ باپ کاٹتا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا ماں باپ ہیں یا نہیں؟ بوڑھی اماں آئی، سوٹی کا سہارا لیتی ہوئی آئی، اللہ اکبر، پسینہ نکل رہا ہے، آقا کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے کہا کاش مجھے پتا ہوتا ہے اتنی بوڑھی ہو، میں خود چل کے آتا۔ تو بوڑھی صحابیہ نے کہا شکر ہے آقا نے بلایا ہے، میں تو محبوب کے قدموں میں آئی ہوں، اللہ سب کو دیدار نصیب فرما۔ اللہ اکبر، روتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میرے آقا نے بٹھایا، کہا اماں جی یہ بیٹا آپ کا ہے؟ جی آقا میرا بیٹا ہے۔ ناراض ہو یا راضی؟ پر میں ناراض ہوں، بیوی کی بات مانتا، میری نہیں مانتا، میری بات نہیں مانتا، میں ناراض ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اماں معاف کر دو۔ فرمایا آقا جی حکم کرتے ہو یا عرض؟ میرے آقا نے فرمایا ماں بیٹے کا معاملہ حکم نہیں کرتا۔ فرمایا آقا دل نہیں کرتا، معاف کروں، بڑا ستایا ہے اس نے، بڑی مشکل سے پالا، بڑی مشکل سے سنبھالا، آج جب نوجوان ہوا شادی کروائی تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال جی آقا جی لکڑیاں لے کر آؤ، آگ جلائیں گے۔ کیوں آقا جی آگ کیوں جلاؤ گے؟ فرمایا اگر معاف نہ کیا تو بیٹا ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ ماں تو ماں ہے، نہ ماں رونے لگی، آقا جی نہ میں یہ نہیں چاہتی میرا بیٹا جہنم میں جلے یا یہاں جلے، آپ دعا رہ دیجئے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ ماں کی زبان سے معافی کا اعلان نکلا، صحابی رسول کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا ہے۔ وہ صحابی کی بات ہے، ہم تو ان وادیوں میں رہنے والے ہیں، ماؤں کو نہ ستاؤ، اپنے باپ کو مت ستاؤ، ماں باپ کو ستانے والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کو ستانے والے کا حج قبول نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کو ستانے والے کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ بڑی مسجد بنا دے، ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ادب ایسے کرو نا۔ میرے آقا کے پاس ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، رونے لگے، ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا آقا جی ماں نے مارا ہے، ہم نے تو ماؤں کی مارے ہی نہیں کھائیں، ہم نے تو ماں کے ہاتھ سے پکے ہوئے پراٹھے کھائے ہیں، ماں نے مارا ہے آقا جی۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ یہ ماں اور بیٹے کا معاملہ ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کے لیے کہا آقا جی فیصلہ کروانے کے لیے نہیں آیا، آپ مہربانی کر کے نبوت والے ہاتھ میری ماں کی ہدایت کے لیے اٹھا دیجئے۔ میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، میں دل سے تڑپ رہا ہوں کہ کب سے ایمان لے آئے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، اللہم دے ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے دے۔ ادھر نبوت کے ہاتھ اٹھے، ادھر ابو ہریرہ دوڑنے لگے۔ کسی نے راستے میں پوچھا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو دوڑ کر؟ فرمایا چھوڑ دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہنچتی ہے۔ دروازے پہ دستک دی،
اندر سے آواز آئی کون؟ ابو ہریرہ کہنے لگے اما جی آپ کے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت ہے بیٹا، پھر مارا کھانے کے لیے حاضر ہے۔ ماں نے کہا بیٹا صبر کر، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دل پہ یہ چوٹ لگی کہ میرے محبوب کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے۔ دروازہ کھلا، سفید بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ میری ماں نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، روتی بھی کہنے کہ بیٹا آپ کے آنے سے پہلے دل پہ چوٹ لگی ہے، وہ زندگی کیا زندگی جو آقا کے قدموں سے دور گزرے۔ یہ ہے۔ فرمایا کیا ہوا پھر؟ کہا میں نے گڑھا کھودا، میری بیٹی میرا پسینہ صاف کرتی رہی، میں تھک کے بیٹھ جاؤں، میری بیٹی اپنے دوپٹے میں مٹی ڈال کے باہر نکالتی گئی۔ میرے آقا رو کر کہیں بس کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کیا تو نے؟ فرمایا آقا جی میں نے بیٹی کو اٹھایا، اٹھا کے گڑھے میں رکھا، میری بیٹی نے چیخیں ماری اور کہا بابا چھوڑ دو، میں کسی کے گھر میں جھاڑو لگا کے وقت گزاروں گی، آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی۔ میں نے کیا گمایا آپ کا؟ آپ مجھے مار رہے ہو، مجھے ترس نہیں آیا۔ وہ روتی گئی، میں مٹی ڈالتا گیا، گڑا چھوٹا تھا، بچی کا قد بڑا تھا، میں نے کندھے پہ پاؤں رکھا، گڑھے میں دے دیا۔ آخری آواز میری بیٹی نے کی ابو کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، پھر میں رب العالمین کے سامنے جا کر پوچھوں گی میرا قصور کیا ہے۔ آقا جی اتنا بڑا ظلم ہو گیا، نیند نہیں آتی، خوابوں میں بیٹی آتی ہے، بازار میں جاتا ہوں سکون نہیں آتا ہے، آپ کے پاس آ گیا۔ میرے آقا اتنے روئے، صدیق اکبر فرماتے ہیں اتنے کبھی نہیں روئے، لیکن رحمت آ گئی، اللہ نے قسمیں اٹھائی ہوئی تھی، میرے اللہ کے پیارے محبوب پہ جبرائیل امین آ گئے، میرے محبوب صحابی کو اپنا صحابی بنا دیجئے اور اللہ کا اعلان بھی سنا دیجئے، اللہ نے تیری بچی کا قدر بھی معاف کر دیا، ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ میرے آقا کی محبت سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو گناہ کر 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 کے پھر بھی کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، ہم تو دوسروں کا مال کھا کھا کے پھر بھی کہتے ہیں عاشق رسول۔ عائشہ بات کر رہے تھے، ہمارے علاقے میں ایک شخص سود کا کام کرتا تھا، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ سود کا کام کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ ہم کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ لڑائی؟ رسول اللہ کے ساتھ کر سکتے ہیں لڑائی؟ نہیں، رسول اللہ کے ساتھ کون لڑائی کر سکتا ہے؟ وہ کافر ہی کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا، منافق ہی کر سکتا ہے۔ مسلمان فرمایا اس کا جو حال میں نے دیکھا، عائشہ کو نے بتایا، لوگوں نے کہا کہ اس کو جن ہے، جیسے جھوٹ جھوٹ کے بھی جن چڑھتے ہیں آج کل بہت زیادہ، نوجوان لڑکوں کو اور ہماری لڑکیوں کو جھوٹ کے جھیٹ، اور جیلی پیر ہمیں ملے ہوئے ہیں، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، آپ سارے بزرگ کو سمجھتے ہو، آپ کو اللہ نے گاڑی دی، آپ کو اللہ نے مکان دیا کس نے؟ آپ نے محنت کی ہے، مکان مل گیا، حضرت جی آپ میری تائید کریں گے، مکان کے اوپر کالی کٹوی لٹکا دیتے ہو، یہ کالی کٹوی لٹکانا جائز ہے؟ آپ دو نا فتویٰ، کالی کٹوی بچائے گی یا اللہ کا نام بچائے گا؟ جس رب نے آپ کو کئی لاکھ دیے مکان کے لیے، تو پرانی کٹوی اوپر لٹکانے سے وہ گھر بچ جائے گا؟ میرے بھائی کو اللہ نے نئی گاڑی دی، نئی گاڑی مل گئی، اللہ سب کو عطا کرے، اچھی سواری بڑی نعمت ہے، نیک بیوی، اچھا گھر اور اچھی سواری، یہ بڑی نعمت ہے، اللہ سب کو عطا کرے۔ آپ کو گاڑی مل گئی، میرا نوجوان ساتھی دیر سے پرانی چپلی اٹھاتا ہے جو گھر میں لانے کے قابل بھی نہیں ہوتی، وہ گاڑی کے آگے لٹکا دیتا ہے۔ پوچھو میرے بھائی کیوں لٹکائی؟ ہو جی لوکاں نے منہ پھٹے ہونے، لوکاں نے منہ پھٹے ہونے، بس گاڑیاں نظر، یہ چپلی بچائے گی یا اللہ بچائے گا؟ یہ بات ٹھیک کہی ہے غلط کہی ہے؟ اپنا عقیدہ ٹھیک۔ ہمارے علاقے میں یہ ہوتا تھا، یہ کمی وغیرہ کوئی نہیں ہوتا ہے، سارے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن شروع گھر میں نکلنے سے باہر کوئی مل جائے کہ فلاں ملا ہے، اوہ سارا دیہڑا پوکھا خراب نکلا ہے، اور اتنا خراب نکلا ہے کہ دیہڑی دکانداری ہی نہیں ہوئی۔ اب راستے میں صبح قرآن پڑھ کے نہیں نکلا، دعا پڑھ کے نہیں نکلا، سورہ یاسین نہیں پڑھی، میرے آقا پہ درود نہیں پڑھا،
اٹھا اور منہ دھویا. ایک کام یاد رہتا ہے ناراض نہ ہو نوجوانوں, داڑھی موننا ہمیں یاد رہتا ہے, باقی کچھ بھی یاد نہیں رہتا. یہ ہمیں صحیح یاد رہتا ہے, صحیح یاد رہتا ہے, خوب یاد رہتا ہے. نبی کی سنت کو کاٹنا یاد رہتا ہے, قرآن پڑھنا یاد نہیں رہتا. میرے آقا کا جو صبح سورہ یاسین پڑھ کے گھر سے نکلے گا, اللہ تعالیٰ اس کی ساری دن کی حاجات کو اللہ پورا فرمائیں گے. اب راستے میں ملنے والا شخص منحوس ہوا یا میرے عمل منحوس ہوئے؟ میں نے تو عمل ہی نہیں کیا بھائی. میرے آقا خوبصورت, آقا سے بہتر خوبصورت کوئی نہیں. اللہ اکبر. میرے آقا کے پاس ایک بوڑھی آئی, بوڑھی ہے 70 سال کی عمر ہے. میرے آقا نے زور کی نماز پڑھائی. حضرت نے آخری وصیتیں بتائی, میں بات بتا رہا ہوں. زور کی نماز پڑھائی, بوڑھی عورت آئی, سفید بال ہیں. میرے آقا کو پکڑا, سیر پہ ہو گئی. آقا کے پیاری زلفوں پہ ہاتھ پھیر رہی ہے. آقا جی غریب ہوں, ساری زندگی غربت میں گزاری, آپ سے ایک درخواست کرنے کے لیے آئی ہوں. آقا نے کہا بتاؤ نا اماں جی کیا کہنا چاہتی ہو؟ میرے آقا نے اماں جی کہا. وہ بوڑھیا بیٹا جی کہہ رہی ہے. صحابہ دیکھ کر رو رہے ہیں, یہ کیسا ماجرا ہے, کون سی عورت آ گئی؟ میرے آقا کو بیٹا کہہ رہی ہے. میرے آقا اماں جی کہہ رہے ہیں. کئی مرتبہ یہ الفاظ دہرائے. میرے آقا سے پوچھا آقا جی آپ اماں کیوں کہتے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا جب ماں نے, بوڑھی اماں نے مجھے بیٹا کہا تو مجھے اپنی ماں یاد آ گئی. میں نے اپنی ماں کی حسرت میں نے اماں جی کہہ دیا ہے, یہ میری ماں کی جگہ ہے. فرمایا اچھا آقا جی یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہا غریب ہوں, دیہات میں رہنے والی ہوں, تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے میں نے کپڑا لیا ہے, آپ اجازت دے دیجئے میں آپ کے لیے کرتا بنا کے لاؤں, میں بڑے بہترین کپڑے سی لیتی ہوں. میرے آقا نے فرمایا بوڑھی اماں لے آؤ. دوسرا دن ہوا, اسی طرح ظہر کی نماز پڑھی, وہ بوڑھی اماں پھر آ گئی, کرتا لے کر آئی. میرے آقا کو سلام کیا, پھر بیٹا کہا. میرے آقا اماں کیا کرے؟ بوڑھی اماں نے کرتا پیش کیا. آقا جی یہ کرتا پہن لیجئے. میرے آقا کو کہا میرے سامنے پہنے. میرے آقا نے صحابہ کا جرمٹ بنایا, ارد گرد صحابہ کھڑے ہوئے, صحابہ نے پردہ کیا. میرے آقا نے کرتا پہنا, اپنا کرتا اتارا. جو کرتا میرے آقا نے اتارا 9 پیمن لگے ہوئے تھے, 9 جگہ سے پھٹا ہوا کرتا تھا. میرے آقا نے وہ کرتا اتارا, وہ ماں کا کرتا پہنا. بوڑھی اماں کے سامنے کھڑے ہو گئے. اماں جی بتاؤ اب میں کرتا پہن کے کیسے لگتا ہوں؟ بوڑھی اماں بڑی عقل مند تھی, وہ کہنے لگی نا نا آقا جی میرا کرتا جب آپ پہ لگا تو آپ کے پیار کی وجہ سے میرا کرتا بھی خوبصورت ہو گیا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے کرتے کی وجہ سے آپ خوبصورت لگتی ہیں, یہ کہا آپ کی وجہ سے میرا کرتا بھی خوبصورت ہو چکا ہے. یہ ہے میرے صحابہ کی. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اے میرے نبی جی اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی, میری پیروی کرو. کرو گے انشاءاللہ. شادی نبی کے سنت کے مطابق. ہمارے لوگ کہتے ہیں شادی ناچتے ہوئے سجتی ہے اور فوتگی روتے ہوئے سجتی ہے. یہ ٹھیک کہتے ہیں؟ غلط کہتے ہیں نا؟ سارے گاؤں نے جنہوں نے پتر بیانے جو گئے وہ ہاتھ ذرا کھڑا کرو. اللہ نیک اچھی بہو آپ کو نصیب فرمائے. جنہوں نے نیند اللہ سارے نصیب فرمائے. ہاں بھائی شادی بھی کرنی ہے آقا کی سنت کے مطابق, غمی بھی کرنی ہے. ہر چیز موجود ہے, علماء سے پوچھو, قرآن میں لکھی ہوئی ہے, حدیث میں. دین پورا ہے. حضرت نے بتایا تو میرا دل پھٹ گیا. ایک عورت کو 30,000 روپے دیا گیا, 10,000 ایڈوانس دیا, 20,000 کہا بعد میں دیں گے. تمہیں تخت پہ آ کر سفید کپڑے پہن کے, چہرے سے کپڑا ہٹا کے, میک اپ کر کے, بال سامنے کر کے بیٹھو گی, ہم نبی کے میلاد پہ ناچیں گے, تجھے 30,000 روپے دیں گے. یہ نبی کی گستاخی کی یا نہیں کی ہے؟ بولو نا, گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی. ہائے ہم روئے کیوں نہیں, ہائے ہمارے کلیجے کیوں نہیں پھٹے, ہائے ہم نے کھانا کیسے کھایا, ہائے ہمیں سکون کیسے ملا. میرے نوجوان بھائی, میرے بزرگوں, آقا کے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں ہے. ہم قبر میں جائیں گے, آقا کا سوال پوچھا جائے گا. میرے آقا کی شبی مبارک لائے, یہ پہچانتے ہو اس ہستی کو؟
अगर इस जमीन पे उस हस्ती को पहचान के गए तो कहेंगे ये तो मेरे महबूब हैं, ना पहचान के गए तो हम क्या समझे कि आका किया हैं। जब अभी नहीं समझते तो वहां कैसे समझेंगे। और जब हशर का मैदान होगा, मेरे आका आएंगे, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर मेरे आका ने चेहरा फेर लिया, हम कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाए। फत्तबिऊनी, इत्तबा करो अल्लाह और उसके रसूल की। फिर कभी मौका मिला, बहुत देर हो चुकी है, उलमा ने बयान कर दिए हैं। अपना एक दुख सुनाता हूँ। वाह वाह को छोड़ो, बस रातों को, मैं नहीं कहता सारे मौलवी बन जाओ, मैं नहीं कहता सारे कारी बन जाओ, वैसे भी आने हो मौलवी बनसा दे खासा के तो फिर अल्लाह खुलाने दाहने मौलवी खाने बूने ये अजीब साहब है, उस्ताद बू खाने न गए, वो खुलादा कौन है? अल्लाह। दीन पे आ जाओ, अल्लाह आपको भी खुलाएगा। हाँ जी, मैं वेलिया से कहा और आम पे हाजी साहब के घर में रोटी खाई बेहतरीन, किसने खुलाई है? अल्लाह ने। एक काम तो कर सकते हो मेरे साथियों बुजुर्गों, रात को मुसल्ला बचा के कोई देखने वाला ना हो, अपनी नबी की मोहब्बत में रो तो सकते हो ना। ये सारे काम मेरे नौजवान भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, औरतें भी कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं। कोई देखने वाला हो ना हो और कहें ऐ अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने अपने प्यारे हबीब का उम्मती बना दिया। मैं कहाँ और मेरे महबूब की उम्मत कहाँ। अल्लाह तेरा करम है, तूने कुरान दे दिया। अल्लाह तेरा करम है, तूने हसन हुसैन दे दिए। अल्लाह तेरा करम है, तूने सहाबा दे दिए। अल्लाह तेरा करम है, तूने मस्जिद दे दी। अल्लाह तेरा करम है, तूने मुझे माँ बाप अता किए हैं। मैं नियामत, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह की कसम आपके दो आंसू आपकी जिंदगियों को तब्दील कर देंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नौजवान साथियों जिनके पास बड़े मोबाइल हैं, मोबाइलों से गाने काट दो। दिल और मोबाइल इतना साफ रखो, दिल रसूलुल्लाह के सामने जाएगा और मोबाइल मरने के बाद रिश्तेदारों के सामने जाएगा। सबसे पहले अपना मोबाइल इतना साफ सुथरा रखो कि मर जाएं तो घर वाले कहें कितना मोबाइल साफ है। व्हाट्सएप और सारे इतने मोबाइल के फोटो साफ रखो, कोई दोस्त देख ले, बीवी देख ले तो परेशानी ना हो। जब मरने के बाद हमारा एक नौजवान मारा हजरत, उसका मोबाइल उनके साथियों ने मेरे सामने लाया, नाम नहीं लेता हूँ, अल्लाह की कसम देखते हुए भी हया आती थी, मेरी चीखें निकल गईं। मैंने कहा या अल्लाह ये नौजवान था, जवानी इसने जाया कर दी इन गलत गंदी चीजों में, या अल्लाह तू ही इसके लिए हिफाजत वाला मामला फरमा। और उसकी मौत कैसे आई? वो गाड़ी के नीचे आया, बड़ी गाड़ी की, उसके जिस्म के टुकड़े इतने हुए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक ही इकलौता बेटा बाप का, लेकिन मोबाइल देखने के काबिल नहीं था। अपना मोबाइल इतना साफ रखो कि बीवी मांगे तो कोड लगे बगैर उसको दे दो। हमने तो 20-20 कोड मोबाइल को लगाए हुए हैं। मैं समझता हूँ सारी बातें, हमारे पास ये मसाइल आते हैं, मुझे सब कुछ पता है। इश्क लेकर बैठे हो, दिल में बीमारियां लेकर बैठे हुए हैं। अल्लाह का वास्ता है, मरना है, कोई पता नहीं किस वक्त मर जाएं। मोबाइल के कोड खत्म, मेरे मोबाइल में कोई कोड नहीं है। बच्चे भी खोल लेते हैं, बीवी भी खोल लेती है, आपकी बीवी भी परेशान हो जाती है, मेरे पास आती है, मौलवी साहब शाह साहब के पास, शाह साहब पता नहीं दसो मेहरबानी करके मेरे खामुन ने 20-20 कोड लगाए हुए हैं, पता नहीं बातें किससे करता रहता है, मैं परेशान हो गई हूँ। खामुन बीवी पे शक कर रहा है कि मेरी बीवी पता नहीं किससे बातें कर रही है, वो परेशान। एक आदमी बुरा काम करेगा दूसरे को भी वही लगेगा। वो शीशे के सामने अपना मुंह नजर आता है किसी और का, जिस तरह के गुनाह करोगे दूसरों भी वही आदमी नजर आएगा आपको। मेरे अंदर चोरी है ना तो मुझे सारे चोर नजर आएंगे, मैं गुनाहगार हूं, सारे गुनाहगार नजर आएंगे। अगर मैं ठीक हूं, मैं आप पे शक नहीं करता, आप मुझसे अफजल हो, मैं सबको आप अपने से अफजल मानता हूं। उस अफजल की बरकत से मेहमान आया हूं, अपने मोबाइलों से गाने काट दें, काटेंगे इंशाअल्लाह। मैं हाथ खड़ा करता हूं, सब करें। बताइए मस्जिद में जेडे थोड़े थोड़े तले कीते ना, भी मरने ना कोई पता नहीं ने, कोई पता नहीं ने मरने ना। ये अगर आपने कर दिया मेरी हाजिरी कबूल हो गई। ऊंचा करो भाई नौजवानों, नौजवानों ऊंचा करो नबी को खुश करने के लिए। अल्लाह इनके उठे हुए हाथ हैं, आज एक गुनाह से मैंने और सब ने तौबा की है, इसकी बरकत से अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं हजरत आप शाह साहब, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाह ओए मेरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। दो जाने हो जाओ भाई, बहुत कीमती वक्त है, लेने का वक्त है। बादशाहों के बादशाह के घर में बैठे हैं, उलमा ने बातें की हैं, अल्लाह गुनाह है, ढेरों गुनाह लेकर आया हूँ,
یہ سفید ریش بزرگ علماء یہ نوجوان ہیں، اے اللہ اپنی کبریائی کا واسطہ، اپنی بڑائی کا واسطہ، اپنی عظمت کا واسطہ، رسول اللہ کے آنسوؤں کا واسطہ، میرے آقا کے رونے کا واسطہ، میرے آقا کے لمبے لمبے سجدوں کا واسطہ، اے اللہ میرے آقا کے پاک خون کا واسطہ، عہد میں میرے آقا کو پتھر مارے گئے، مدینہ کی گلیوں میں میرے آقا کو گھسیٹا گیا، میرے آقا کی داڑھی مبارک کے 19 بال شہید کیے گئے، اے اللہ میرے آقا خطبہ نے میرے آقا کے وضحا والے چہرے پہ تماچے مارے، پھر بھی بد دعا نہ دی، اور رحمت والے میرے نبی، آقا میں قربان ہو جاؤں، آقا میں قربان ہو جاؤں، میرے محبوب ہم بڑے خطا کار ہیں، فرشتوں آج کے پروگرام کی یہ کارگزاری میرے آقا تک پہنچا دو نا، اور کہو نا بوڑھے نوجوان اور بچے بیٹھے ہوئے توبہ کر رہے تھے، آج کی وجہ سے میرے آقا خوش ہو جائیں، اے میرے آقا خوش ہوئے تو اللہ راضی ہو جائیں گے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی حصوں کو لوٹا، ہم نے خود اپنے ماں باپ کو ستایا، ہم نے خود اپنی ماں کو گالیاں دی، ہم نے اپنے باپ کو برا بھلا کہا، ہم سے تو ماں باپ ہی ناراض ہے، جن کے زندہ راضی کر لیں یا اللہ ہم سب کے، اور خصوصاً یا اللہ یہ محفل ہے، یا اللہ گناہ ہی گناہ ہے، خطائیں بہت بڑے ظلم کر بیٹھے ہیں، اے اللہ اپنی کبریائی کا واسطہ ہم توبہ کرتے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اگر آپ نے معاف نہ کیا کہاں جائیں گے، کس طرف جائیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، تو ہے میرے مولا، میرے مولا آپ کے بغیر ہم تو اپنے حبیب کی امت کی خالی جولی لے کر آیا میرے اللہ، اس جولی کا واسطہ، ان سفید ریش بزرگوں کے سفید بالوں کا واسطہ، اے میرے نوجوان بھائیوں کی جوانی کا واسطہ، یہ علماء حق بیٹھے ہیں، ان کے سید زادے بیٹھے ہیں، ان کی مبارک ہاتھوں کا واسطہ آپ سب کے گناہوں کو معاف فرما، کچھ بھی آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو آقا کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، جو آباد کرنے والے چل گئے ہیں سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اس پروگرام کا جن بزرگوں بھائیوں نے، ہمارے شاہ صاحب نے، حاجی صاحب نے، اہل محلہ نے، منتظمہ کمیٹی نے انتظام کیا، سب کو اجر جزیل عطا فرما، اے اللہ ہمارے حضرت ان کی والدہ بیمار ہے، اللہ ماں باپ بڑا پیارا رشتہ ہے، مجھے جب ماں باپ یاد آتے ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ اللہ ماں باپ کے بغیر کسی کو نہ رکھنا، انسان اکیلا رہ جاتا ہے، دعاؤں سے خالی ہو جاتا ہے، ماں کی مشکلیں یاد آتی ہیں، میرے والد خود پلاسٹک کے بوٹ لگاتے تو میرے لیے باٹا کے بوٹ لاتے، خود پھٹے ہوئے کپڑے لگے ہوئے ہوتے تو میرے لیے نئے کپڑے لاتے، اللہ میرے لیے نئی چیزیں لاتے، اپنے لیے کھانے کے لیے فروٹ نہ ہوتا تو میرے لیے ضرور لاتے، ماں باپ چلے گئے ہیں، جن کے زندہ خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہمارے حضرت کی والدہ سخت بیمار ہیں، اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، سایہ قائم و دائم فرما، اے اللہ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں امید ہے آقا کے واسطے سے ضرور معاف کیا ہوگا، یہ میرے بھائیوں نے ہاتھ کھڑے کیے شیطان کو مارا، یا اللہ یہ گندی فلمیں اور ڈرامے اور تصویریں نہیں دیکھیں گے، اس کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف فرما، ایک گناہ سے توبہ کی سارے گناہوں سے محفوظ فرما، اس بستی کو آباد فرما، اس بستی میں محبت عطا فرما، قرآن و حدیث کے چشمے جاری فرما، ہر ایک گھر میں قرآن کا حافظ بنا، بچیوں کو قرآن کا عالمہ بنا، میرے مولا ہم توبہ کرتے، ہماری توبہ قبول فرما، سب کو میرے آقا کا دیدار نصیب فرما، سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، سب کو شہادت کی موت نصیب فرما، قادیانیوں کے خلاف ہمیں لڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حرمت رسول پہ ہم سب کو قربان ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہماری بیویوں کو خامدوں کے حق میں نیک بنا، اے اللہ ماں باپ کے سسرال کے حق میں نیک بنا، اے اللہ ہماری بہنوں کو بھائیوں کو نیک اچھے رشتے نصیب فرما، اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، کافی دیر گزر چکی ہے، بیٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، اے اللہ ہمیں امید ہے ہماری جھولی واپس خالی نہیں آئے گی، اب تو رحمت والے ہیں،
بادشاہوں کے بعد دنیا کے بادشاہ کے پاس کوئی چلا جائے کچھ دے ہی دیتا ہے وہ بھی. ہم تو آپ کے در پہ آئے ہیں. میں نے بولا آپ کے در میں آئے ہیں, آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کے بیت اللہ آپ کا گھر ہے کہ اللہ سب کی دلی جائز حاجات کو پورا کرنا. اللہ جس وقت موت آئے ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ واحبائہ